قانونی معاملات پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہوں گے معروف قانون داں صلاح الدین احمد صاحب۔ صلاح الدین صاحب بہت شکریہ اپنا وقت دینے کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ میں وہ 63A کی تشریح کے حوالے سے بہت مطلب ہے کہ شور مچا ہوا ہے، سب پوری قوم کی نظریں اس معاملے پہ جو ہیں گڑی ہوئی ہیں۔ اچھا، اس پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح سے جسٹس منیب اختر صاحب نے ایک خط لکھا اور اس خط کو پھر آج جو ہے چیف جسٹس صاحب نے پڑھ بھی دیا، تو لوگ بحث یہ کر رہے ہیں کہ اگر وہ بینچ سے الگ نہیں ہوتے لیکن شریک نہیں ہوتے تو اس کے بعد کیا نئی بینچ پھر بھی بن سکے گی؟ دیکھیں، اس میں اس چیز پہ تشریح کرنے کی ضرورت ہوگی کہ آیا پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو قانون ہے اس میں وہ کمیٹی وہ سیکشن 2 میں بنتی ہے، وہ کمیٹی جو ہے وہ کسی ممبر کی غیر موجودگی میں بھی پروسیڈ کر سکتی ہے یا نہیں۔ غالباً علی ظفر صاحب نے اس پہ آج ایک ایشو اٹھایا تھا، تو وہ چیز آبویسلی سپریم کورٹ کو کنسیڈر کرنی پڑے گی۔ مگر دوسرا میں سمجھتا ہوں زیادہ اہم جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اس آرڈیننس کے ذریعے ترامیم لائی گئی ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں، اس آرڈیننس کی وائریز جو ہے، اس کی کانسٹیٹیوشنلٹی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب انیشلی بھی یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون آیا تھا تو اور جب فائز عیسیٰ صاحب جب چیف جسٹس بنے تھے تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا تھا کہ باقی سارے کیسز کو ایک سائڈ پہ، اور جبکہ اس میں کئی پرانے کیسز بھی تھے، مگر ان سب کیسز کو ایک سائڈ پہ رکھ کے پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے قانون کی جو کانسٹیٹیوشنلٹی تھی اس پہ انہوں نے فل کورٹ تشکیل دی تھی اور پھر فل کورٹ نے اس کو اپہولڈ کیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ ابھی بھی بہت سیریس نیچر کے چیلنجز ہیں یہ جو نئی ترمیم لے کے آئے ہیں آرڈیننس کے ذریعے، تو میں سمجھتا ہوں اس میں بھی مناسب یہی ہوگا کہ سپریم کورٹ اس میں فل کورٹ ایک بٹھائی جائے اور وہ ان امینڈمنٹس کو جانچے کہ آیا وہ آئین کے مطابق ہیں یا نہیں۔ یہ کیا وجہ کہ جو پریکٹس یہ جو پروسیجرز ہیں ایک دم اتنے زیادہ اہم ہو گئے، ورنہ ایک عرصے سے چلتے رہتے تھے معاملات، کیا وجہ ہے کہ حکومت کو اس پہ قانون سازی کرنی پڑی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں اہداف ہیں، کیا ٹارگٹس اچیو کرنا چاہتی ہے حکومت اس کے ذریعے؟ دیکھیں، یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں ترامیم کی جو بات ہے پہلی مرتبہ تبھی ہوئی ہے جب سپریم کورٹ کا فل کورٹ نے، اور یہ بھی نہیں تھا کہ وہ پہلے تو آپ کہتے تھے کہ کسی ہم خیال بینچ نے کوئی آرڈر پاس کر دیا ہے یا کچھ ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے بیٹھ کے ایک فیصلہ دیا جو ریزرو سیٹس کے کیس میں فیصلہ آیا۔ اس کے بعد یہ بات چلنا شروع ہو گئی کہ آئینی ترمیم آنی چاہیے، کوئی آئینی پیکج آنا چاہیے، ایکسٹینشنز کی بات شروع ہو گئی، چیف جسٹسز کے ٹینیور کی بات شروع ہو گئی۔ اس کے بعد ہی اچانک یہ ایشو اٹھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں کوئی چینج کیا جائے، ورنہ جو حکومت کا سٹانس تھا وہ تو بڑا پچھلے سال سے بڑا کلیئر تھا کہ یہ چیف جسٹس کی مکمل ثوابدید نہیں ہونی چاہیے کہ بینچز وہ اپنی مرضی سے تشکیل دے، اور اسی لیے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بنایا گیا تھا۔ اور اب اچانک اس کو چینج کر کے دوبارہ سے چیف جسٹس تمام اختیارات چیف جسٹس کو دینے کی کیا ضرورت تھی اور کیا ارجنسی تھی، وہ تو حکومت ہی یہ بڑے سوال ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ وہ جو 63A پہ بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے کہ گو آج اس کی کارروائی نہیں ہو سکی کیونکہ منیب اختر صاحب موجود نہیں تھے، وہ نہیں بیٹھے۔ ایک لوگ جو جس خدشے کا اظہار کریں کہ جی 63A کے قانون کو اگر مطلب وہی انٹرپریٹیشن کی جائے کہ جی ووٹ گنا جائے گا ووٹ دینے والوں کا، تو اس سے آپ کی نزدیک کیا ایسا نہیں ہوگا کہ دوبارہ فلور کراسنگ کا اور وہ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ بکرا منڈی لگا کرتی ہے، اس کا دوبارہ سے راستہ نہیں کھل جائے گا؟ کیونکہ بہت سارے لوگ وہ جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ جی ووٹ نہیں بھی گنا جائے گا، اس کو عوام میں بڑی پذیرائی بھی حاصل ہوئی تھی کہ آپ اگر پارٹی سے انحراف کرتے ہیں پارٹی لائن سے تو اس کو کسی بھی طرح سے مطلب لوگ اس کا فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ جی
دیکھیں جو اوریجنل 63A کا فیصلہ تھا میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ غلط تھا سپریم کورٹ کا، اور اس وقت بھی جب پاس ہوا تھا تو میں نے کہا تھا کہ یہ انہوں نے جو آئین کی لینگویج ہے اس سے آگے بڑھ کے فیصلہ کیا ہے. مگر بات یہ ہے جو اور ٹھیک ہے پھر ریویو بھی فائل ہوئی اور وہ ریویو میں نیچرلی پارٹیز کا حق ہے کہ وہ اپنے دلائل دیں، مگر مجھے ایک جو افراتفری کی کیفیت نظر آتی ہے کہ ایک دم جب یہ آئینی پیکیج کی بات شروع ہوئی کہ آئینی پیکیج آنا ہے آئینی پیکیج آنا ہے، تو ایک دم پھر یہ ایشو بھی آ گیا کہ 63A کا کیس کیوں نہیں لگ رہا، 63A کا کیس کیوں نہیں لگ رہا، کیونکہ پچھلے ورنہ یہ جون سے پہلے جولائی سے پہلے تو کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. اس وقت بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون موجود تھا، اس وقت تو کوئی بات نہیں ہوئی تھی کہ 63A کی ریویو جو ہے وہ فوری طور پہ لگنی چاہیے. اب میری نظر میں اگر کوئی ارجنٹ کیس ہے 63A میں، آپ دیکھیں ابھی آج کی بات اگر کی جائے تو 63A جو ہے وہ لاگو 3 قسم کی کیسز میں ہوتا ہے، یا تو فائنانس ایکٹ کے حوالے سے کہ جو فائنانس بل آ رہا ہو اس میں پارٹی کی ڈائریکشن کے خلاف ووٹ نہیں ڈل سکتا، یا کسی آئینی ترمیم کے حوالے سے، یا کوئی نو کانفیڈنس ووٹ آف کانفیڈنس یا نو کانفیڈنس. اب تینوں چیزیں آج کی تاریخ میں تو پارلیمنٹ کے سامنے کوئی بھی چیز نہیں ہے. باتیں پیچھے بیہائنڈ دا سینز تو چل رہی ہیں، لیکن وہ ارادہ تو ہے نا، کیونکہ ماضی میں بھی کچھ دن پہلے بھی حکومت نے کوشش کی کہ ویکینڈ پر جو ہے رات کی تاریکی میں ایک امینڈمنٹ لے کر آئے، وہ نمبر پورے نہیں ہوئے، نہیں ہو سکا. تو اب ظاہر ہے کہ وہ کئی جگہوں سے کئی اطراف سے کوشش کر رہے ہیں، جس میں بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ دوبارہ 63A کو کھڑا کر دیا جائے اور فلور کراسنگ کی اجازت ہو. وہ تو ہر کسی کو نظر تو ویسے آ رہا ہے کہ مقصد کیا ہے، مگر مجھے جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ یہ چیمگوئیوں پہ یا جو پیچھے بیک ڈور ایکشن یہ پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے اس پہ کیسز کی ارجنسی ڈٹرمن نہیں کرتی. کورٹ جو ہے وہ ارجنسی ڈٹرمن کرتی ہے جو چیزیں ایکچولی گراؤنڈ پہ ایگزسٹ کرتی ہیں، اور آج تو گراؤنڈ پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی کانسٹیٹیوشنل پیکیج نہیں ہے. آپ کو لگ رہا ہے یہ جو پھرتی دکھائی جا رہی ہے بعض کیسز میں، اس کے پیچھے بھی کوئی مقاصد ہیں؟ ظاہر ہے کہ عدلیہ کی طرف سے بھی نظر آ رہا ہے کہ عدلیہ تقسیم ہے، نظر آ رہا ہے کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ حکومت چاہتی کوئی شخص رک جائے، وہ چاہتی کہ اپنی مرضی کی ترامیم ہوں، اپنی مرضی کی ان کی بینچز بن رہی ہوں. تو اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور اس سے کیا بہت زیادہ ڈسٹارٹ نہیں ہو رہا ہمارا اعلیٰ عدلیہ کا نظام؟ دیکھیں بالکل میں سمجھتا ہوں اس پہ پھر اگر سپریم کورٹ کے اوپر تنقید ہوتی ہے تو اس تنقید میں پھر کچھ وزن بھی ہے. اب بات یہ ہے جو میری رائے میں سب سے زیادہ اہم جو کیس اگر کوئی آئینی اعتبار سے سپریم کورٹ کو سننا چاہیے وہ تو جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو فیصلہ آیا تھا جس کو سسپینڈ کر دیا پھر سپریم کورٹ کی لارجر بینچ نے، وہ کیس سننا چاہیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک تھیوریٹیکل کیس یا کوئی کنسپیریسی یا وغیرہ کو پروموٹ کرنے کا کیس نہیں ہے. وہاں تو ایکچولی لوگوں کے ٹرائلز افیکٹ ہو رہے ہیں، لوگ اپنا قید میں ہیں اس کیس کی وجہ سے. تو آپ وہ پریکٹیکلی سپیکنگ وہ بہت زیادہ بالکل آپ نے کہا کہ ترجیحات جو ہیں ظاہر اس پہ ہو سکتا ہے کہ قاضی صاحب کی ترجیحات کچھ اور ہوں اور آپ کہیں اور ان کو چاہتے ہوں کسی اور سمت میں چلیں. ایک اور ہم نے دیکھا وہ 300 وکلاء نے خط لکھا، اس میں غالباً آپ کا بھی میں نے دستخط، اگر وہی صلاح الدین احمد صاحب ہیں تو آپ بھی ہیں اس میں، کہ جی وہ جو ججز ہیں وہ اگر آئینی ترمیم ہو جائے تب بھی وہ حلف نہ لیں. تو اس پر اگر آپ مختصراً روشنی ڈال سکیں کہ کیا آپ اس کے بارے میں کہیں گے؟ جی دیکھیں جو اس خط کے جو متن ہے وہ یہ ہے کہ بیسکلی اس آئینی ترمیم کے نام پہ آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. بیسکلی ہماری جو کانسٹیٹیوشنل سسٹم میں 3 ستون ہوتے ہیں، اس میں لیجسلیچر ہوتی ہے پارلیمنٹ، اس میں گورنمنٹ ہوتی ہے ایگزیکٹو، اور اس میں جوڈیشری ہوتی ہے جس کی سربراہی سپریم کورٹ کرتی ہے. بیسکلی اس آئینی ترمیم کے تحت اس آئینی نظام
کا ستیہ ناش کیا جا رہا ہے اور جو جوڈیشری ہے اس کو ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے. سپریم کورٹ کو ابولش کر کے ایک نئی فیڈرلی کنٹرولڈ کورٹ کو قائم کیا جا رہا ہے. ہماری رائے میں کم سے کم کسی بھی جج کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس ماتحت وفاقی عدالت میں وہ بیٹھے. جناب صلاح الدین صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. یعنی کہ صلاح الدین صاحب کو کہنے کہ عام جو ہے وہ خطرے میں اور اس کو تباہ کیا جا رہا ہے. یہاں پہ ہم لیتے ہیں وقفہ. وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو گزشتہ ہفتے آرمی چیف نے پاکستان کے بلکہ کراچی سے وابستہ جو بڑے بڑے کاروباری حضرات تھے ان سے بھی ملاقات کی. اس میں پہلی مرتبہ ایس ایم ای کے نمائندوں کو بھی بلایا. کیا پیغام دیا گیا؟ کچھ تو جو ہے شیئر ہو گیا میڈیا پہ، بہت ساری باتیں نہیں ہوئی ہیں، تو کچھ ان پہ بات کریں گے لیکن وقفے کے بعد.